نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع صدقہ فطر کے حوالے سے ہے اور اس کے ضروری مسائل کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فطرہ مقرر فرمایا کہ لغو اور بےہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے اور مساکین کی خوراک ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ صدقہ فطر کے حوالے سے چند مسائل سماعت کرتے ہیں۔ صدقہ فطر واجب ہے، عمر بھر اس کا وقت ہے۔ اگر زندگی میں پہلے کسی نے ادا نہیں کیا تو وہ اب اپنا وہ فطرہ ادا کر سکتا ہے جو پہلے ادا نہیں کیا، اور جب بھی ادا کرے گا صدقہ فطر ادا ہی کہلائے گا، قضا کبھی بھی نہیں کہلائے گا۔ ہاں البتہ مسنون یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ عید کے دن صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص عید کے دن صبح ہونے سے پہلے انتقال کر گیا یا غنی تھا وہ فقیر ہو گیا، یا صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد کافر نے اسلام قبول کر لیا، یا فقیر شخص تھا اب وہ غنی ہو گیا، تو ان لوگوں پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا، یا بچہ پیدا ہوا، یا فقیر تھا اب غنی ہو گیا صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے عید کے دن، تو اب ان تمام لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر وہ مال جو حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس میں عاقل، بالغ اور مال نامی کا ہونا شرط نہیں ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے مال کا باقی رہنا بھی شرط نہیں ہے۔ مال ہلاک ہونے کے بعد بھی صدقہ فطر واجب رہے گا، ساقط نہیں ہوگا۔ یعنی کسی شخص کے پاس مال موجود تھا، اب عید کے دن اس پر صدقہ فطر واجب ہوا، ابھی اس نے ادا نہیں کیا تھا تو وہ مال اس سے ضائع ہو گیا، تو اب یہ صدقہ فطر اس سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ جب بھی اس کے پاس مال آئے گا وہ اس وقت اپنا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر روزے نہ رکھے ہوں تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر روزے نہیں رکھے تو صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ روزہ الگ عبادت ہے، صدقہ فطر الگ عبادت ہے۔ اسی طرح اگر کسی بچے کا باپ نہیں ہے تو جو اس کا دادا ہے وہ باپ کی جگہ ہے، وہ اپنے یتیم پوتے پوتی وغیرہ کا جو فطرہ ہے وہ ادا کرے گا، اس پر واجب ہے۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ عورت یا اس کی بالغ اولاد کا فطرہ اگر ان کی اجازت کے بغیر گھر کے سربراہ نے ادا کر دیا تو وہ صدقہ فطر ادا سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ شرط یہی ہے کہ
کہ وہ نان نفقہ وغیرہ سب جو ہے وہ اسی شخص کے قبضے میں ہو اور سب کے اخراجات کو وہی مکمل کرتا ہو، تو اب اگر وہ بلا اجازت بھی صدقہ فطر ادا کر دے گا تو سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اگر عورت نے، بیوی نے شوہر کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا تو یہ صدقہ فطر اس کی اجازت کے بغیر اگر ادا کیا گیا تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ گیہوں یعنی گندم یا اس کا آٹا یا ستو، یہ نصف صاع یہ اس کی مقدار ہے صدقہ فطر کی۔ اگر کھجور یا منقع یا جو کا آٹا یا جو کا ستو، اگر ان سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو ان کی مقدار 1 صاع ہے، 1 صاع صدقہ فطر کی مقدار ہوگی۔ اعشاری نظام جو آج کل یہ وزن وغیرہ کا اعتبار ہے اور ترازو وغیرہ کا اعتبار ہے، اس اعتبار سے جو ہے صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ 2 کلو 41 گرام ہے۔ تو جس چیز سے بھی آپ صدقہ فطر ادا کرنا چاہیں، آپ گندم سے کرنا چاہیں، آٹے سے کرنا چاہیں، ستو سے کرنا چاہیں، کھجور وغیرہ سے کرنا چاہیں، جس چیز سے بھی آپ صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مقدار 2 کلو 41 گرام ہے۔ اس وزن کی قیمت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، وہ جتنی بھی قیمت بنتی ہو بالکل آپ اس سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اس سال یعنی سن 2020 جو ہے، اس میں گندم کے آٹے کے اعتبار سے جو ہمارے ملک پاکستان میں جو نصاب مقرر کیا گیا صدقہ فطر کا، جو مقدار مقرر کی گئی صدقہ فطر کی، وہ ہے 125 روپے۔ یہ ابھی سن 2020 کا جو پاکستان میں صدقہ فطر کی مقدار ہے وہ 125 روپے ہے، اور بقیہ ممالک میں وہاں کی قیمت کے اعتبار سے، وہاں کے حساب و کتاب کے اعتبار سے جتنی بھی قیمت بنے گی تو ہر چیز یعنی 2 کلو 41 گرام کا حساب لگا کر آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنا صدقہ فطر ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔